السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو آپ کو اٹھاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بہت غریب تھیں، بہت زیادہ غریب تھیں، جو آپ کے ساتھ کی عورتیں تھیں ان سے بھی زیادہ غریب تھیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی نا تو ہمارے گھر میں جو اندھیرا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشنی میں بدل گیا، اور ہماری جو بکری تھی، حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے پاس ایک ہی بکری تھی جو دودھ دیتی تھی، تو وہ بکری بھی بہت کمزور لاغر تھی اور اس کا دودھ بھی بہت کم آتا تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تو وہ جو بکری ہے جو بہت کمزور تھی اور بہت کم دودھ دیتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے دودھ دوتی تھی تو وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس بکری کے تھن بھر گئے دودھ سے، اور وہ جو کمزور تھی وہ اب اتنا چارہ کھاتی تھی کہ ماشاءاللہ اب موٹی تازی ہو گئی، یعنی جو پہلے دبلی پتلی تھی اب وہ اتنی موٹی تازی ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکتیں اور رحمتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت بابرکت تھے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑے لگتے تھے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے وہ چھوٹے لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لگتے تھے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا چاہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ میں رہتی تھی، تو اور انہوں نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نانا کی قبر کی زیارت کروائی جائے، کیونکہ حضرت آمنہ کی والد جو ہے وہ وفات پا گئے تھے۔ تو اب جب حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ آئیں تاکہ ان کو وہاں کی زیارت کروائیں ان کے نانا کی، تو اب جب انہوں نے زیارت کروائی تو انہیں کیا معلوم تھا کہ اب جو میں اپنے نانا کی زیارت کرنے آیا ہوں تو اب میں اپنی والدہ کو بھی کھو بیٹھوں گا۔ اچھا، جب حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر کے واپس آنے لگے تو وہاں پر ایک گاؤں جس کا نام ابوا ہے، وہاں پر حضرت آمنہ بھی وصال کر گئیں، یعنی وہ بھی فوت ہو گئیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد اور نہ والدہ، جیسے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی پرورش میں آئے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کا دودھ پیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کون کون تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں، حضرت ایمن تھیں اور حضرت صوبیہ تھیں۔ حضرت صوبیہ حضرت ابو طالب کی باندی تھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالمطلب کے پرورش میں آئے تو حضرت عبدالمطلب نے آپ کی بہت محبت اور پیار سے پرورش کی۔ ایک مرتبہ کعبے کی دیوار گر گئی تو مکہ کے لوگ جو ہیں اس کو تعمیر کرنے لگے، تو سب بچوں نے ساتھ مل کر مدد کی، جیسے ہم جب کوئی کام کر رہا ہو تو ہم اس کی ہیلپ کرواتے ہیں، تو سب بچوں نے مل کے ان کی ہیلپ کی اور اپنے کندھوں پر اینٹیں رکھ کر لے کر آتے تھے۔ تو اب گرمی اتنی تھی کہ جب بچوں نے اینٹیں رکھوائیں، اینٹیں اپنے کندھوں پر لے کر آتے تھے تو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ تھکن ہو گئی، اور اس تھکن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں میں درد ہونے لگ گیا۔ اب سب بچوں نے کیا کیا کہ اپنی جو انہوں نے نیچے لنگی باندھی ہوئی تھی تہہ بند،
یعنی ایک بڑی سی چادر، ہم تو شلوار پہنتے ہیں نا، شلوار قمیص، اس وقت شلوار قمیص تو نہیں پہنتے تھے، تو ایک بڑی سی چادر باندھ لیتے تھے۔ تو ان بچوں نے وہ چادر اتاری اور اپنے کندھوں پر رکھ لی تاکہ اینٹیں جو ہے وہ لگے نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے باحیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرم و حیا والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار شروع سے ہی بہت اچھا تھا اور نرالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے کیسے، مطلب اس طرح تو سطر ننگا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بہت اصرار کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی، اپنا ازار کھولنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ کی شرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے سطر کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم نہانے بھی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ واش روم میں ہی اپنے کپڑے بدلیں اور وہاں پر ہی پہنیں اور وہیں پر اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نہیں نہاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حیا دار ہے، اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نہیں نہاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی کھڑے ہو کر نہیں نہانا چاہیے اور ہمیں اپنے سطر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے سامنے ہمارا کپڑا ادھر ہمارے جسم سے ہٹ نہ جائے۔